قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے افریقہ کے جزیروں میں کہیں وہ دور دراز جہاں کشتیاں اور پتہ نہیں سمندری جہازوں کے ذریعے مجھے پہنچنا پڑا، میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا وہاں ایک اللہ والا رہتا ہے، اس سے دعا کراؤ. تو کہتے ہیں ہم نے افریقہ کا سفر کیا تو ہم نے کہا چلو اتنا سفر کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، وہاں جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے اللہ والے کی زیارت کی، اس سے دعائیں لی. بہت بوڑھے آدمی تھے، ان کی بھویں بڑی ہوئی تھیں اور بالکل سفید ریش تھے، یعنی بھووں کے بال بھی سفید ہو چکے تھے. تو جب تعارف ہوا نا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں ہندوستان سے ہوں. تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. انہوں نے کہا ہندوستان میں کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ اتنی دور آپ ہمارے علاقے کو کیسے جانتے؟ انہوں نے کہا بتائیں. انہوں نے کہا جی میں بستی دیوبند سے ہوں. تو بزرگ رونے لگ گئے اور یہ سمجھے کہ پتہ نہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی. تو ساتھیوں کہنے لگے کہ میری موت کا وقت قریب ہے اور میرے لیے نصیحت تم ذہن میں رکھ لو کہ ہم لوگ اہل حق ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت ہمیں یہ دو باتیں سمجھ نہیں آئی. فرمایا یہ جو بندہ ہے نا یہ اس علاقے کا ہے جہاں سے میں پڑھ کے آیا تھا اپنے بچپن میں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی تھی دعا میں کہ میرے مولا اگر میرے استاذ کا پڑھایا وہ سبق مجھے حق ہے تو میں اپنے استاذ کا فیض اپنے علاقے تک پہنچ کے دیکھوں پھر مجھے موت آئے. تو کہا آج میں اپنے استاذ کا فیض اپنے علاقے میں دیکھ رہا ہوں. تو مولانا قاری طیب سے فرمانے لگے کہ حضرت آپ تو ہمارے دادا جی کے شاگرد ہیں، مولانا قاسم نانوتوی تو میرے دادا جی ہیں. تو میری بات کا مطلب اتنا فیض رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خواب سے پھیلا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں اس میں کتنی مزید برکات ہوں گی. تو شیخ الہند اس مدرسے کے پہلے استاد ہیں. میں تین چار چیزیں میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس تعلیم میں حضرت شیخ الہند نے مولانا قاسم نانوتوی سے بھی پڑھا ہے، مولانا رشید احمد گنگوئی سے بھی پڑھا ہے، حضرت حاجی صاحب سے بھی اسباق روحانی حاصل کیے ہیں، اور ملا محمود جو مولانا محمود ان کے استاد سے ان سے بھی پڑھا ہے. حضرت اس حد تک ادب کے انداز میں پڑھا کرتے تھے کہ اپنے استاذوں کا ادب ان میں اتنا تھا کہ دوسرا لفظ اس پہ نہیں ہوتا. ایک مرتبہ ان کے استاد مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بیمار ہو گئے. 7 میل کا سفر تھا کہتے ہیں. ایک اور بھی واقعہ لکھا کہ شاید اس سے بھی زیادہ تھا. گھوڑے پر بٹھا کے لے جانا تھا استاذ کو، وہ بخار میں تھے تو انہیں گھوڑے پہ بٹھایا، ساتھ پیدل چلے اور کمر کو ایک ہاتھ کے ساتھ سہارا بھی دیا رکھا، یعنی اس طرح چلتے تھے. اور استاد کی اہلیہ ان کی گھر والی کی قدر ایسے کرتے، کہتے ہیں جب سفر پہ جا رہے تھے تو اپنی استاذ کی اہلیہ کی جوتے لے کر نا اس کو سر پہ رکھتے، ان کی خدمت کرتے، بعض اوقات ان سے دعائیں کراتے. تو اس طرح حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے طالب علمی میں اپنے اساتذہ کی عزت، اپنے اساتذہ کا احترام بجا لایا اور استاذوں کی قدر کی. اپنے استاذ کے اولاد کا بھی انہیں احترام کیا.